السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتے ہیں ناظرین و سامعین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر امام مہدی کو دیکھنا۔ سرکار نے کہاں زیارت کی اور ملاقات میں کیا کیا ذکر ہوا، کیا کیا گفتگو ہوئی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ساری باتوں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے گا آخر تک۔ کتاب کا نام معجزات آل محمد مدینۃ المعاجز القطرہ من بہار و دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار معراج پر جا رہے تھے تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان گزرنے کے بعد جب پروردگار عالم کے قرب میں پہنچے تو آواز توحید آئی، حبیب ادن منی، قریب ہو جاؤ۔ جب پروردگار عالم کے قرب میں پہنچے تو سرکار نے گفتگو فرمائی۔ روایات میں موجود ہے کہ 80,000 کلمات ہیں اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان۔ ایک ایک کلمہ سننے کے بعد گفتگو تمام ہوئی، سرکار نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے کربلا کا ذکر کیا اور اس میں بیان فرمایا کہ آپ کے نواسے کو ہمارے دین کی خاطر بے جرم و بے خطا قتل کیا جائے گا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پروردگار عالم میں تیری رضا سے خوش ہوں، لیکن پروردگار عالم میرے حسین کا قصور کیا ہوگا؟ فرمایا قصور یہ ہوگا کہ وہ تیرے دین پر ہوگا، وہ تیرے دین کا حامی و ناصر ہوگا، وہ تیرے دین کا علم بردار ہوگا، تیرے بعد خدا کی جانب سے حجت ہوگا، اس کائنات پر، اس مخلوق پر امام ہوگا اور وہ اطاعت کا حق رکھتا ہوگا اس پوری مخلوق پر، یہی اس کا جرم ہوگا۔ ناظرین و سامعین، جس پر حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پروردگار کیا میرے حسین کا کوئی انتقام لے گا، میرے حسین کا کوئی بدلہ لے گا، کیا میرے حسین کے ناحق خون کا بدلہ لیا جائے گا؟ اس پر پروردگار عالم نے اشارہ فرمایا، ایک جانب کہا اے محمد مصطفیٰ ذرا وہاں جانب دیکھیے۔ ناظرین و سامعین، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نور ہے کہ 14 نور اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کے گرد طواف کر رہے ہیں اور درمیان میں ایک نور موجود ہے۔ اس پر حضور نے سوال کیا کہ اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ نور ہے تیرے حسین کے منتقم کا، یہ نور ہے اس کا کہ جو تیرے حسین کے خون کا بدلہ لے گا، تیرے حسین کے خون کا منتقم ہے، جو انتقام لے گا تیرے حسین کے خون کا، اور تیرے بعد آنے والے ائمہ پر جو بھی ظلم کرے گا، جہاں جہاں ظلم ہوگا انہیں بھی قتل کیا جائے گا بے جرم و خطا، تو ان کا بھی بدلہ جو ہے وہ یہی نور لے گا، اور اس کا نام تیرے نام پر رکھا ہے، اس کا نام مہدی ہے، اور یہ شبیہ ہے علی ابن الحسین کی، یعنی ہو بہو سید سجاد جیسا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پروردگار یہ کب آئے گا؟ فرمایا یہ آخری امام ہوگا، یہ آخری حجت ہوگی مخلوق پر، جو کہ 12واں امام ہوگا، آپ کے بعد آنے والے ائمہ میں آخری ہوگا۔ ناظرین و سامعین، جس پر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے حسین کا منتقم، یہ میرے بعد آنے والے ائمہ کا منتقم، میں خود اس کا منتظر رہوں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے منتظر صرف ہم لوگ نہیں، حضرت عیسیٰ نہیں، بلکہ خود ائمہ علیہم السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضور کو اطمینان ہوا اور پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرے کرم اور فضل اور تیری عطاؤں پر کروڑ شکر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو معراج ہے، معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 120 معراجوں میں سے ایک معراج ہے، جہاں پر حضور نے امام مہدی علیہ السلام کے نور کی زیارت کی، اور امام مہدی علیہ السلام کے نور کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کا نور اس حال میں تھا کہ نور اس نور کے طواف میں تھے۔ ناظرین و سامعین، یعنی مثل کعبہ وہ نور درمیان میں موجود تھا اور بقیہ نور نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ کس قدر پاک ذات ہے، کس قدر وہ حسین ذات ہے، کس قدر وہ منزلت والی ذات ہے کہ جس ذات کو اللہ نے ایسی عزتوں سے نوازا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس ذات کی منتظر ہے، چاہے کسی کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن ہر مذہب میں ایک آنے والے کا انتظار کیا جا رہا ہے، سب کسی نہ کسی کے منتظر ہیں، لیکن وہ ذات ایک ہی ہے جس کے سب منتظر ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو سب اس ذات سے واقف ہو جائیں گے
یہ ذات تو وہی ہے جس ذات کے ہم منتظر تھے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ سے اجازت چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہم مزید اس موضوع پہ گفتگو کر سکیں اور مزید اس گفتگو کو جاری رکھ سکیں اور مزید اس موضوع پہ محنت کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔